قرآن مجید ہماری ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ بہت ساری طبیعت میں ہیجان پیدا ہو جانا، بہت ساری طبیعت بوجھل رہنے لگنا، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نیکیوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نیکی نہ کرنا، نیکی کے کام کو ہلکا سمجھ لینا، نیکی کو حقیر سمجھ لینا، نیکی کے کام میں اچھا چلو کریں گے، اچھا کوئی اور کر لے گا، یہ میرے تے کوئی ضروری تے نہیں نا، اس طرح کے ہیلے بہانے بنا کے ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس پر بھی قرآن مجید ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ سورہ بقرہ میں دیکھیے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں پیچھے نہ رہ جانا۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنا۔ آج جس دور میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ دوڑ لگی ہوئی ہے خزانے جمع کرنے کی۔ دو طرح کے خزانے ہیں، ایک دنیا کا خزانہ ہے اور ایک آخرت کا خزانہ ہے۔ دنیا کا خزانہ یہ ہے کہ ہماری کوٹھی بن جائے، بنگلہ بن جائے، بینک بیلنس بن جائے، بچوں کی پرورش کے لیے جو ہم نے کوئی جمع پونجی اکٹھی کیا، چلو اس میں بھی کوئی ہو جائے۔ ایک خزانہ تو یہ ہے۔ دوسرا خزانہ یہ ہے کہ جو آخرت میں ہمیں چاہیے ہوگا، جس میں ہمارے اعمال ہوں گے، جس میں ہمارے ایسے عمل جس کے سبب ہمیں جنت مل سکے، اور ایسے گناہوں کی تلافی ہمیں چاہیے کہ جس کے سبب ہم دوزخ میں نہ کہیں چلے جائیں، تو یہ آخرت کا خزانہ ہے۔ دنیا کے خزانوں کی طرف ہماری توجہ زیادہ رہتی ہے، دنیا میں ہم چونکہ زیادہ مشغول ہو گئے، زیادہ کھوب گئے، تو اس وجہ سے آخرت کے خزانے میں ہماری توجہ قدر کم نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں جو ہم خزانہ جو جمع کرتے ہیں وہ ہماری ضرورت ہے۔ جس طرح سے ہمیں مکان چاہیے رہنے کو، پہننے کو کپڑا چاہیے، کھانے کو روٹی چاہیے، یہ چیزیں ضرورت ہے۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا کہ ضرورت نہیں بھی ہوتی، اہم فضول میں لوگ اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ 4 پلاٹ ہیں آپ کے، ایک اچھا گھر ہے، سارے بچے آپ کے سکھی راضی ہیں، اس کے باوجود لوگوں کو طمع رہتا ہے، حرص رہتا ہے، لالچ رہتا ہے کہ چلو 2 پلاٹ بیریے جو اور بن جائیں، 2-4 پراپرٹی میری اور آ جائیں۔ ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اس کی لالچ تھا، شوق تھا کہ میں اور جگہ اکٹھی کر لوں اور اپنی پراپرٹی بنا لوں۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں تو آخرت کی طرف ہمارا رجحان بڑا کم نظر آتا ہے۔ آخرت میں جو ہم نے نیکی کی طرف اور اس میں آپ دیکھیں کہ نیکی کو ہم نے حقیر سمجھا، کوئی اس بات کی توجہ نہ بھی کرے، اس بات کو اہمیت نہ بھی دے، لیکن میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم اگر مسلمان کو مسکرا کر بھی دیکھ لو کہ اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی نیکی ہے۔ صرف آپ نے مسکرا کر دیکھا ہے، کوئی زیادہ کلام نہیں کیا، صرف وہ آ رہا تھا، آپ نے مسکرا کر دیکھا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا، حضور کا امتی ہے۔ صرف آپ نے نیک نیتی سے اس کو مسکرا کر دیکھا ہے۔ ہم اس کو نہ بھی کوئی اتنی اہمیت دیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ مسلم شریف کی آپ حدیث دیکھیے، حضور فرمانے لگے ہیں کہ اچھا گمان بھی عبادت ہے۔ کسی کے بارے میں اچھا گمان کر لینا کہ نہیں یار چلو اس کی مجبوری ہوگی، آج نہیں آیا ہوگا، آپ نے اچھا گمان کیا، یہ بھی عبادت ہے۔ اچھا گمان کرنا، کسی کے بارے میں اچھی سوچ رکھ لینا، یہ بھی اچھا کام ہے، نیکی ہے۔ حضور فرمانے لگے ہیں تو صرف اس کے بارے میں اچھا سوچ، تو نے صرف اچھا سوچنا ہے، کوئی آپ نے خیرات نہیں کی، کوئی صدقہ نہیں کیا، صرف آپ نے اس کے بارے میں اچھا گمان کیا، اچھی سوچ رکھی، رب تعالیٰ نے تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ نے آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں جی کہ نیکی بڑی مشکل ہے۔ نیکی کے کام میں مشکلیں آتی ہیں، نبیوں کو بڑی مشکلیں آئی ہیں، صحابہ کو بڑی مشکلیں آئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکی کے کام میں مشکلیں آتی ہیں۔ وہ تو آخرت کا خزانہ تھا نا نیکیاں، دنیا کے خزانے میں جمع کرنے میں بھی آپ کو مشکل تو درپیش نہیں آئی۔ دکاندار ہیں آپ تو طرح طرح کے آپ کے پاس گاہک آتے ہیں، آپ ان کی باتیں بھی سنتے ہیں، ان کے تانے بھی سنتے ہیں، ان کی وہ جو لین دین کے معاملات آپ وہ بھی سنتے ہیں، آپ ان کے تلخ رویوں کو بھی برداشت کرتے ہیں، آپ ان کے سارے رویوں کو فیل بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے تو ایک دن بھی نہیں کہا کہ بڑا مشکل ہے، اگلے دن میں دکان ہی نہیں کھولنی، کیونکہ وہ دنیا کا خزانہ تھا، آپ کی ضرورت تھی۔ کاش کہ ہم نے اس ضرورت کو بھی سمجھا ہوتا کہ مسکرا کر کسی مومن کو دیکھنا نیکی ہے، تو یہ نیکی ہمارے آخرت میں کام آئے گی۔ جس طرح ہمیں دنیا کی دولت چاہیے، اسی طرح سے ہمیں آخرت میں بھی خزانہ چاہیے۔ تو
دنیا میں تو ہم کماتے ہیں لیکن آخرت کی طرف ہمارا رجحان کم ہوتا ہے۔ ایک باپ ساری زندگی کماتا ہے، جائیداد بناتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس کو سٹینڈ کرتا ہے، پھر اللہ اس کو چاند سا بیٹا دیتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، تو باپ کہتا ہے کہ میرا سارا کچھ تو میرا پتر دا ہی ہے، میرا سارا کچھ ہی میرے پتر دا ہے، میری جائیداداں زمیناں ساریاں میرے پتر دیاں نے، میرا کاروبار بھی میرے بیٹے کا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، وہی بیٹا اپنے باپ کے پاس آئے گا اور کہے گا ابا جان ایک نیکی دی ضرورت پے گی، ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی۔ دنیا میں تو وہ کہا کرتا تھا کہ میری جائیدادیں، میرے پلاٹ، میرے سارا کچھ بینک بیلنس میرے بیٹے کا ہے، دنیا میں جب میں چلا جاؤں گا سارا کچھ میرے بیٹے کا ہے، لیکن حضور یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، وہی بیٹا باپ کے پاس آئے گا اور آ کر کے کہے گا ابا جی ایک نیکی تو میں رہ گیا، ایک نیکی مل جائے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اس دن باپ بھی کہے گا پتر جس چیز کی تجھے طلب ہے نا اس چیز کی مجھے بھی بڑی طلب ہے۔ تو کتنا ہی اچھا ہوتا ہم نیکی کو اچھا سمجھتے، اس کو اہمیت دیتے اور اتنا خزانہ ہم لے کر جاتے کہ قیامت کے روز اگر ہماری بیٹی، ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا آتا تو کم سے کم ہمارے پاس اتنی نیکیاں تو ہوتی نا کہ چلو اس کا بھی بھلا ہو جاتا۔ تو دنیا کوئی کتنا کو بھی درویش ہو، کتنا کو بھی اللہ والا ہو، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو گزارا اس کا بھی مشکل ہے، اس بات کو ہم مانتے ہیں۔ کھانے کے لیے کپڑا چاہیے، کھانے کے لیے روٹی چاہیے، پہننے کے لیے کپڑا چاہیے، رہنے کے لیے مکان چاہیے، یہ ضروریات ہیں، لیکن بلا وجہ اس ضروریات میں آ جانا، ہمارے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ روٹی تیرا پیٹ پالتی ہے، نیکی تیری روح کو پالتی ہے، نیکی تیری روح کو پالتی ہے، یہ طلب ہے اندر سے۔ آپ ایک مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، آپ چند دانے یا ایک سوکھی روٹی لے کے صبح کووں کو ڈال دیں، لیکن ڈالنی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، تصویر اتار کے فیس بک پہ نہ ڈالیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ ڈالیں، اللہ آپ کے دل کو بڑا ہی سکون عطا فرمائے گا۔ آپ اس نیکی کو اہمیت تو دیں، آپ اس نیکی کو حقیر جانتے ہیں، اچھا میں کویاں نوں روٹی پاواں گا، اس کی کیا ضرورت ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے کر کے دیکھیں، اللہ آپ کے دل کو بڑا ہی سکون عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے لوگ آج بڑے ڈپریشن کے شکار ہیں، ہر وقت سیاسی گفتگو، ہر وقت ادھر کی گفتگو، ہر وقت ادھر کی باتیں، کتنا ہی اچھا ہوتا ہے نا کہ وہ وقت ہمارا درود و سلام میں گزرتا، وہ وقت جو ہمارے نوجوان چوکوں میں کھڑا ہو کر کرتے ہیں، کتنا ہی اچھا ہوتا ہے وہ مسجدوں میں گزارتے، مسجدوں میں محفل کی وہ سماع ہوتا۔ میں 2-3 دن پہلے جو محفل ہوئی ہے شب معراج کی، تو اس میں بچوں نے نعتیں بھی پڑھی، سارا کچھ ہی ہوا، لیکن میں تو شاید اخیر میں آیا، میں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں پہ نا نعت خوانی کی بڑی کمی ہے، بچے سنگ دینے کہ اچھا ان میں میک دے کے کھلواؤں گے، حالانکہ نعت خوانی کرنا تو حضرت حسان بن ثابت کی سنت مبارک ہے، صحابہ نعتیں سنایا کرتے تھے اور سننے والے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک ہے، صحابہ سنایا کرتے تھے، حضور سنا کرتے تھے اور حضور پھر دعائیں بھی دیا کرتے تھے۔ میں بڑی اس چیز کو کمی محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے اس محلے میں بھی 2-4 ایسے بچے جو آگے آئے، ایک تو بچے ہیں پیار والے ہیں، وہ آتے بھی ہیں، درود و سلام بھی پڑھتے ہیں۔